فسٹ کونیکٹ دین کوریکٹ، فرسٹ کونیکٹ دین کوریکٹ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر ہمارا بانڈ اسٹرانگ نہ ہو اپنے بچوں سے بھی، ہم ان کو بھی انفلوئنس نہیں کر سکتے. ہم کسی کمپنی کے آنر ہیں، ہم اپنے امپلائیز کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، ان کے بیہیویئرس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا ہے جو ہماری جو سائیکالوجی ہے، ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں ہے، اس کے بد اعمال سے نفرت ہے، اس کے برے عمل سے نفرت ہے، اس انسان سے نفرت نہیں ہے. کیونکہ اگر میں یہ سوچوں کہ یار یہ انسان جو ہے یہ تو قدر والا ہے، ہاں اس کے عمل نے اس کا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ اس کا معاملہ دیکھیں، یہ جو لیٹسٹ جتنی سائیکالوجیکل تھیوریز ہیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کی ایسی نیڈز ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے سائیکالوجیکل پیٹرنز ہیں، اور ہر انسان کے اندر، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سائیکالوجیکل نیڈ ہے جس کو کہتے ہیں نیڈ آف سگنیفیکنس. میں ایک چھوٹی سی مثال، اس کی کافی زیادہ چیزیں ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہر انسان اپنی سگنیفیکنس چاہتا ہے، اپنی اہمیت چاہتا ہے. اب دیکھیں یہ جتنا سوشل میڈیا ہے یہ کس سائیکالوجی کے اوپر چل رہا ہے؟ نیڈ آف سگنیفیکنس کو ڈرائیو کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے آپ کی اور میری نیڈ سگنیفیکنس کی ہے، تو اس نے ہمیں پلیٹ فارم دے دیا. اب ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیسٹ مومنٹس کی تصویریں لگاتے ہیں، کچھ فیک تصویریں بھی لگاتے ہیں تاکہ اپریسیشن ملے، لوگوں کی ریکگنیشن ملے. یہ دیر از اے نیڈ آف سگنیفیکنس وچ ڈرائیو می دا موسٹ. اسی طرح یہ ڈیریویٹو فیکٹرز ہیں ریلیشنز میں. ہم کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ وے. تو شارٹ آنسر فار دس میں یہ کہوں گا کہ دا امپورٹنٹ اسپیکٹ از، سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے واٹ آؤٹ کم وی آر لوکنگ فار. آپ کا چونکہ پولیس اور آپ کا یہ جو معاملہ رہتا ہے خاص طور پہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ، سب سے پہلے تو کلیئرٹی سے ڈیفائن کر لیں واٹ از دا آؤٹ کم وی آر لوکنگ فار. ہمیں آؤٹ کم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، ہم کیا چاہتے ہیں. جب ہمیں آؤٹ کم کلیئر ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ اسٹریٹجی ہے وٹس ایور اٹ از، کیا یہ ہمیں وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم دے رہی ہے. اب آپ سوچیں نہیں یار یہ تو اس کے اندر تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے، یہ تو اس طرح. تو پھر آپ کو کہاں پہ فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے؟ یو مسٹ بی فلیکسیبل ان یور اڈاپٹیڈ اسٹریٹجیز. اف یو آر فلیکسیبل ان دوز اسٹریٹجیز یو کین ایکسپیریمنٹ اے لٹل بٹ آف ڈفرنٹ تھنگس، یو کین گیٹ دا desired result as well. تو بس اس کو یاد رکھیے، first connect then correct and secondly be flexible in your approach. Inshallah you will get a different results. I hope I've answered your question. عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کے جواب کا. بہت ایک تو لیکچر کا بہت مزہ آیا، لیکن ایک بات ہے آپ کے بولنے کے بعد پھر ہمارا بولنا جو ہے نا وہ بے معنی سا لگتا ہے. لیکن ایک ذمہ داری ہے. تو ہمارے ایک صاحب نے سوال کیا ہے جو میں ذرا تھوڑا سا ریفریز کر کے آپ کے لیے گوش گزار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی میراکل کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے تو پھر ہمارے اللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں اپنے آپ سے کیا چیز کرنی ہے جو ہماری جو یہ ریلائنس ہے یہ میراکلز کے اوپر یہ کم سے کم ہو سکے؟ کائنڈلی ذرا اگر آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکیں. آصف بھائی، میرا اس میں یہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. جیسے میں نے کہا کہ انسان کی زندگی میں ایک فلسفی ہے، وہ فلسفی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور اس فلسفی کے ساتھ ساتھ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو اس کے بیہیویئر کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں زندگی میں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ ایگزیکیوشن کا معاملہ اس فلسفی کے ساتھ تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں میرے والد صاحب کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ کسی غریب کو کسی کو پیسہ دیتے تھے تو عموماً میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے. مجھے کہتے تھے تم اس کو جا کے پیسہ دو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے پیسے بھی کافی لگتے تھے، میں تھوڑا ہچکچاتا تھا، لیکن وہ مجھے ڈانٹتے تھے، نہیں یہ فلانے غریب کو دو، اس کو دو، تو میرے ہاتھ سے دلواتے تھے. پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے مجھے اس بات پر بھی ایمفیسائز کرنا شروع کر دیا کہ نہ صرف یہ پیسہ بلکہ جو تمہارا اپنا جیب خرچ ہے تم اس میں سے بھی 10% تم شیئر کیا کرو گے. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آگے ہی تھوڑے سے پیسے ہیں میرے جیب خرچ کے، اس میں سے میں 10% دوں گا تو اس سے کسی غریب کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بیٹا اصل بات یہ نہیں ہے کہ کون کتنا دے رہا ہے،
اللہ کی ذات یہ دیکھتی ہے کون کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے. آج تم اپنی جیب خرچ کی معمولی رقم میں سے کچھ دو گے تو کل کل کو جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے یہ فلسفی تمہیں ڈرائیو کرے گی, کل تم اس کیپیسٹی کے ساتھ زیادہ بھی دے سکو گے. لیکن اگر آج تمہارے اندر یہ تھنکنگ نہیں ہوگی, کل تمہارے پاس کیپیسٹی بڑھ بھی جائے گی, تم دے نہیں سکو گے. آنسر کیا ہے؟ آنسر یہ ہے کہ ہماری انٹرپریٹیشن اپنی دنیا میں آنے کی کیا ہے, بس یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس انٹرپریٹیشن, کس انٹرپریٹیشن کے سہارے میں زندگی گزار رہا ہوں. اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے, گفٹ ہے جو اس نے مجھے دیا ہے, اور جس انداز میں میں اپنی زندگی گزار کر جاؤں گا یہ دراصل گفٹ ہوگا میرا اپنے مالک کے لیے. لیکن اگر میں انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہوں کہ یار دنیا تو یار عیاشی کی جگہ ہے, آرام کی جگہ ہے, اس میں موج میلے کی جگہ ہے, اس میں کیا فرسٹریشنیں لینی یار, یہ تو ساری دنیا یہ بھی ٹھیک ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, جب کسی نے ٹھیک نہیں ہونا تو میرے اکیلے کے ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ. تو میں یہ کہوں گا فلسفہ کون سا ڈرائیو کرتا ہے. ایک چھوٹی سی, آپ نے شاید واقعہ سنا, بڑا مشہور, ایک ہم عموماً اپنے سیشنز میں بھی ان واقعات کو دہراتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا کنارے پہ, اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ ہے وہ کچھ اٹھا کے تو سمندر میں پھینک رہا ہے. تو یہ اس سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی کیا پھینک رہے ہو. انہوں نے کہا جی یہ چھوٹی سی سٹار فش ہیں, یہ سمندر کے ساتھ باہر آ گئیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں مر نہ جائے تو میں واپس سمندر میں پھینک رہا ہوں. تو انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا بیٹا آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے, اتنی کلومیٹر کوسٹ لائن ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سٹار فش باہر آ چکی ہیں, ہاؤ مچ ڈفرنس یو کین میک. ان دا مین وائل اسی لڑکے نے ایک چھوٹی سی سٹار فش کو اٹھا کے سمندر میں پھینک کے کہا آئی ہیو میڈ اے ڈفرنس ٹو دیٹ سٹار فش. انسان کی عظمت اس کے بڑے مقصد کے ساتھ ہے. I hope I've answered your question, Asif. I'm just trying to come closer to what should be the value of that philosophy and the values in life. ایک چیلنج ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے رول ماڈلز نہیں ہیں. جو ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل کا ہوتا ہے, ایک انسپریشن کا رول ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ رول ماڈل نہیں ہے, وہ ان کے پاس وہ کوچنگ کاؤنسلنگ اس انداز کی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں رہنے کے ساتھ کہ ایکیڈیمک دنیا ایک ڈیفرنٹ دنیا بن جاتی ہے, اور جو پریکٹیکل لائف ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اندر کیا امکانات ہیں, کیا چیزیں ہیں, وہ دو ڈیفرنٹ سرکل میں چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں. اور چونکہ میں ایکیڈیمیا میں اپنی کلاسز لے رہا ہوں, کوئی کورس کر رہا ہوں, پھر میرے اوپر والدین کا پریشر, پھر معاشرے کا پریشر, وہ تمام چیزیں مجھے ڈرائیو کر رہی ہیں اسی سمت میں جس سمت میں سب جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں. آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سمٹ کے بن گئی ہے گلوبل ولیج. آج اتنے زیادہ انفارمیشن کے ذرائع ہیں جو ہمارے وقت میں بالکل نان ایگزسٹنٹ ہوتے تھے. آج آپ گھر بیٹھے ہوئے دنیا جہان کی معلومات لے سکتے ہیں. میرا ایک چیز جو سجیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل کے دور میں بہت سارے ٹولز موجود ہیں جو آپ کی سائیکالوجیکل انالیسس کر لیتے ہیں, آپ کی ٹائپ آف پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ والے فیچرز ہیں. میرے بچے ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, میں نے اسی دوران میں ان کی اسیسمنٹ کی. اسیسمنٹ کرنے کے بعد کچھ میری اپنی رائے تھی, کچھ اس اسیسمنٹ ٹول سے میرے سامنے چیزیں آئیں. دین آئی ٹاک ود مائی کڈس, میں نے ان کو یہ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی, میں نے ان کو یہ چوائس بھی دی کہ آپ خود چوز کر لو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کے لیے بینیفٹ ہوں گی. اینڈ دین آئی ریسپیکٹڈ whatsoever the area they have chosen over there. میں یہ کہوں گا کہ آپ ان سائیکالوجیکل, آپ کے بچے خاص طور پہ جو کالج یونیورسٹیز میں ہیں, پلیز ایک میگر اماؤنٹ کے ساتھ, بہت ساری اسیسمنٹ ہے, ڈسک اسیسمنٹ ہے, بہت سمپل کویشچنز ہوتے ہیں, آپ ان کی سائیکالوجیکل پروفائلنگ کروائیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کی ٹائپ آف پرسنالٹی میں کون سے فیچرز ہیں, کون سی اسٹرینتھ ہیں. نمبر 2, آپ ان کو آبزرو کریں. آپ ان کو آبزرو کریں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے پیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو جس وقت آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آج کل کی دنیا میں گھر بیٹھ کر آصف بھائی ایسے پروفیشنز موجود ہیں کہ آپ اتنا کما سکتے ہیں جو آپ پورا سال نہیں کما سکتے. تو اگر آپ کا کہیں ایپٹیچیوڈ آئی ٹی والی لائن کا ہوگا, آپ کا کوئی ایپٹیچیوڈ انجینئرنگ والی لائن کا ہوگا, آپ کا کوئی اور پروفیشن کا ہوگا, آپ 2000 پروفیشنز کی لسٹ نکال سکتے ہیں گوگل کے اوپر سے. آپ اپنے بچوں کی میپنگ کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپیٹنسیز ہیں جو اس کے اندر نیچرلی موجود ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آج کل کے ٹیچرز کو اپنے کورسز کو دینے سے پہلے صرف میرٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کی سائیکالوجیکل اسیسمنٹ کرنی چاہیے.
میں نے بہت عرصہ ایک آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ان کی میں جو ٹیکنیشینز آتے تھے مختلف ٹریڈ میں الیکٹریکل میکینیکل انسٹرومنٹیشن اور پروسیس کے ہوتے تھے تو ایک ٹول کو انٹروڈیوس کیا تھا. میں ان کو ڈائریکٹلی ان کے پروفیشنز میں نہیں لے کر جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی ہم کلاسز شروع کر لیتے تھے تو کچھ مہینے بعد الیکٹریکل والا میرے پاس آ جاتا تھا جی مجھے میکینیکل میں بھیج دیں, میکینیکل والا کہتا تھا مجھے پروسیس میں بھیج دیں. تو بہت ساری ہیسل رہتی تھی. تو میں نے میرٹ کے ساتھ اس سائیکالوجیکل اسیسمنٹ کو مسٹ قرار دیا کہ جب تک یہ سائیکالوجیکل انالیسز نہیں ہوتا, جب تک ہمیں اس کے رزلٹ نہیں ملتے, ہم اس کی میرٹ کے اوپر پیورلی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, اس کے فیچرز رکھیں گے. اینڈ دیٹ پیڈ میجیکل ٹو اس. تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا تمام دوستوں سے, آپ خود بھی اپنی اسیسمنٹ کریں. دیکھیں میں ایگزیکٹو کوچنگ کرتا ہوں. ایگزیکٹو کوچنگ میں سب سے پہلے ان لوگوں کی یہ پروفائلنگ کرواتا ہوں کہ آپ جا کے اپنی پروفائلنگ کریں سو دیٹ وی آر بینگ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ ٹائپ آف پرسن یو آر, آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. اس کے بعد میرا کوچنگ کا جرنی شروع ہوتا ہے. تو ایک تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کسی بھی آن لائن ٹول کو سرچ کر لیں جو آپ کو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں دے, پلس جو آپ کے بچے کالج اور یونیورسٹیز میں ہیں پلیز آپ ان کی اسیسمنٹ کریں, پلس ان کی اویئرنیس کو بڑھائیں. اتنے پروفیشنز ہیں دنیا کے اندر جو موجود ہیں اور ان کی پریپریشن آج کے سال کی نہ کریں, ان کی پریپریشن کریں آج سے 5 سال اور 10 سال بعد کی. آج ہماری بے روزگاری کا المیہ کیوں سب سے زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیوچر امپلائمنٹ کے لیے تیار نہیں کیا اپنے بچوں کو. ہم نے وہی ٹریڈیشن پیٹرنز کو فالو کیا. دنیا آج بدل چکی ہے. آج بہت سارے پروفیشن جو ہیں وہ یہ 2 4 5 سالوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہی پرابلم ہے کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی نالج اور آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی کمپیٹنسیز کے ساتھ مارکیٹ پلیس میں ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جبکہ دنیا باہر کی بدل رہی ہے. تو میں بڑے درد سے یہ بات کروں گا, اگر ہمیں ٹیچرز میں نہیں ملتے, بطور پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے. ان کے ساتھ اچھا کنیکشن سب سے پہلے جوڑیں کیونکہ آج کل کے بچوں کے چیلنج بہت بڑے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک اچھا اسٹرانگ کنیکشن جوڑیں, دوستی والا کنیکشن, ان کی بات سنیں اور اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ میں ہیلپ کریں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ان کے لیے ایک اچھے کوچ اور گائیڈ کا رول ادا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی بچے ہمارے جو ہیں کل کو یہ اپنی زندگی کو ایک مطمئن انداز میں گزاریں گے اور ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی قابل فخر بنیں گے.